ہمارے چوتھے امام نے فرمایا، امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام نے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، امام تمام خیر تمہارے باپ اور ماں کے پاس ہے۔ حیات چاہیے باپ ماں، صحت چاہیے باپ ماں، دولت چاہیے باپ ماں، عزت چاہیے باپ ماں، مرتے وقت موت کی تکلیف نہ ہو باپ ماں، قبر میں فشار نہ ہو باپ ماں، حساب کتاب آسان ہو باپ ماں، جنت میں جاؤ باپ ماں، ہر مقام پر باپ ماں کو راضی رکھو۔ دنیا کی بھی مصیبت آسان ہے، آخرت کی بھی مصیبت آسان ہے۔ درود بھیجیے محمد اور آل محمد۔ ہر مصیبت، ہر خدا حیات دے گا، صحت دے گا، سب کچھ خدا دے گا، باپ اور ماں اگر راضی رہے اس اعتبار سے۔ جناب موسیٰ نے کہا پالنے والے کچھ نصیحت کر۔ اللہ نے کہا اے موسیٰ ہماری اطاعت کرو، 3 مرتبہ کہا۔ پالنے والے اور کوئی نصیحت؟ ابرر امکا، اے موسیٰ اپنی ماں کے ساتھ نیکی کرو۔ پالنے والے اور کوئی نصیحت؟ کا ابرر امکا، اے موسیٰ اپنی باپ کے ساتھ جو ہے ماں کے ساتھ مہربانی کرو۔ پالنے والے اور کوئی؟ 1 مرتبہ کہا باپ کے ساتھ، یعنی خود اپنے لیے 3 مرتبہ اطاعت اور عبادت کا حکم دیا، ماں کے لیے 2 مرتبہ کہا اور باپ کے لیے 1 مرتبہ کہا۔ اس اعتبار سے یعنی اللہ کا مقام، ماں کا مقام، اس کے بعد باپ کا مقام۔ یہ اور الگ بات ہے کہ ماں خدا نہ خواستہ اگر اولاد اپنے ماں کو اگر اذیت پہنچاتی ہے تو ماں بار بار کہتی ہے کہ چلے جاؤ فلاں ہو۔ 10 قسم کی باتیں اگر اولاد جو ہے ماں کے لیے اذیت کا سبب بنتی ہے تو ماں یہ کہتی ہے کہ جہنم میں چلے جاؤ فلاں ہو جائے، 50 قسم کی، لیکن اس کے باوجود ماں کی بد دعا اولاد کو نہیں لگتی۔ لیکن باپ اگر 1 مرتبہ کہہ دینا تو باپ کی بد دعا اولاد کو لگ جاتی ہے، اولاد ختم ہو جاتا، تباہ و برباد ہو جاتا۔ تاریخ میں ہے باپ الحمدللہ رب العالمین انتہائی نیک، اولاد لاہو بالی، وہ ہمیشہ جو چلی جاتی ہے ریگستان کے علاقے میں اپنے دوستوں کو لے کر، وہاں پر جا کے اسی اعتبار سے اولاد عیاشی، باپ تڑپ رہا ہے اولاد کے لیے کہ میرا بیٹا گناہ سے بچ جائے، میرا بیٹا فلاں کام سے بچ جائے، میرا بیٹا فلاں سے بچ جائے، لیکن نہیں، اپنے مقام پر۔ لیکن باپ نے اپنے اطمینان کے لیے کہا کہ میرے بیٹے جب تو فلاں جگہ اپنے گاؤں میں جا رہا ہے تو مجھے بھی لے لینا۔ جب بہت زیادہ پریشر دیا تو وہ اپنے باپ کو لے کر گیا، اپنے تمام دوستوں کے ساتھ وہ لگا ہوا ہے عیاشی میں۔ باپ جو دھان کی زمین تھی اس میں بیلچہ اٹھاتا ہے، کہتا ہے یا اللہ میری اولاد کو نیک و صالح بنا دے، یا اللہ میری اولاد کو متقی اور دیندار بنا دے کر رہا۔ ایک دوست اس کا وہاں سے گزرا، اس کے باپ کے پاس گیا، اس لڑکے کے پاس گیا، جا کے اس لڑکے سے کہا، کیا کہا کہ یہ جو آدمی جو دھان کھیت میں کام کر رہا ہے یہ تمہارا کون ہے؟ اس نے کہا یہ ہمارا نوکر ہے، یہ ہمارا نوکر ہے۔ اچھا نوکر صحیح، لیکن بات تو بہت اچھی کر رہا ہے، تمہاری سلامتی کی دعا کر رہا تھا۔ لیکن باپ نے جب یہ سنا کہ اس نے باپ کو نوکر بنایا ہے، باپ نے کہا یا اللہ اسے خیر نہ دینا۔ ادھر باپ کے دل سے آہ نکلا، اسی مقام پر تھا، سیلاب آیا، لاش چلی گئی، پھر لاش کا پتہ بھی نہ چلا۔ درود بھیجیے محمد اور آل محمد۔ پھر لاش کا پتہ بھی نہیں چلا۔ یعنی باپ کی آہ بد دعا جو ہے وہ لگ جاتی ہے۔ ماں الحمدللہ رب العالمین، ماں بولتی جو بھی ماں بولتی وہ دل سے نہیں بولتی، لہٰذا اس اعتبار سے باپ بھی الحمدللہ رب العالمین باعث افتخار ہے، ماں بھی اسی طریقے سے۔ رسول خدا نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ کی رضا تمہارے شامل حال رہے، اگر کوئی چاہے ہم سے ہمارا خدا راضی رہے تو اپنے باپ کو راضی رکھو، خدا راضی رہے گا۔ درود بھیجیے محمد اور آل محمد پر۔ اپنے باپ کو راضی رکھو، خدا راضی رہے گا اس اعتبار سے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ جناب موسیٰ نے کہا پالنے والے جنت میں ہمارا ہمسایہ کون ہے؟ پالنے والے جنت میں ہمارا ہمسایہ کون ہے؟ اللہ نے کہا موسیٰ فلاں مقام پر جاؤ، فلاں مقام پر، وہ تمہارا جنت میں ہمسایہ ہے۔ جناب موسیٰ اس مقام پر پہنچے تو دیکھا ایک قصاب ہے، قصاب گوشت والا، گوشت بیچ رہا قصاب ہے۔ جناب موسیٰ کھڑے رہے دیکھتے یہ کیا کرتا، دیکھا قصاب گوشت بیچ رہا، بیچ کے ختم ہوا۔ اب قصاب نے دکان بند کر کے جناب وہ قصاب جانے لگا۔ موسیٰ نے اس کو کہا کہ بھائی میں مسافر ہوں،
رہنے کے لیے ہمارے پاس کوئی جگہ نہیں ہے، اگر ایک رات ہمیں رکھ لے اپنے گھر میں تو اچھا ہوتا۔ وہ موسیٰ کو اپنے ساتھ لے کر گیا۔ موسیٰ فقط دیکھنا چاہتے تھے اس مقام پر کچھ جس نے کوئی ایسا کام تو نہیں کیا جس کی وجہ سے جو جنت میں ہمارا ہمسایہ ہوگا۔ گھر میں جا کے دیکھیں، ہو سکتا ہے نماز تہجد پڑھتا ہو، عبادت کرتا ہو، ریاضت کرتا ہو، ساری رات روتا ہو، گڑ گڑاتا ہو، نہیں، وہ اسی موسیٰ پہنچے، اس کے ساتھ دیکھا کہ بوڑھی عورت تھی، جا اس کے گلے لگ گیا، اس بوڑھی کا ہاتھ منہ دھلایا، اس بوڑھی کو لقمہ لقمہ بنا کے کھانا کھلایا، اس بوڑھی سے اس نے باتیں کیا، اس کا بستر مرتب کیا، بوڑھی کو اس بستر پر لٹا دیا، گلاس وغیرہ میں پانی رات کو پینے کے لیے رکھ دیا، رکھ کے وہ سو گیا۔ ساری رات جناب موسیٰ دیکھتے رہے، اس نے اور کوئی کام نہیں کیا، ہو گیا۔ صبح سویرے اٹھا، اسی طریقے سے بوڑھی عورت کے گلے سے لگنے کے بعد اس نے ناشتہ کھلایا، پانی پلایا، سب کچھ کیا، چلنے لگا۔ اب جب جناب موسیٰ چلنے لگے تو جناب موسیٰ نے اس سے پوچھا کہ یہ بوڑھی عورت کون ہے؟ اس نے کہا کہ جناب موسیٰ کو یہ میری ماں ہے۔ کیا پتہ ہے آپ کو جب ہم اس کی خدمت کرتے تو کیا دعا دیتی ہے؟ کیا دعا دیتی ہے؟ کہ جب بھی ہم اس کی خدمت کرتے ہاتھ اٹھا کر کہتے کہ یا اللہ میری اس اولاد کو جنت میں جناب موسیٰ کے برابر میں جگہ دینا۔ بس یہ سننا تھا۔ جناب موسیٰ نے کہا تیری دعا قبول ہو گئی ہے، میں موسیٰ ہوں، میں نے اللہ سے پوچھا تھا میرے ہمسایہ برابر میں کون رہے گا، اللہ نے تجھے بتایا ہے تو رہے گا۔ درود بھیجیے محمد اور آل محمد۔ اللہ نے تیرے بارے میں بتایا تو رہے گا۔ اس اعتبار سے یہ ہے ماں اور باپ کی خدمت کرنے کا نتیجہ۔ باپ اور ماں ہمیشہ اپنی اولاد سے اگر راضی رہیں تو دنیا میں بھی خیر ہے، آخرت میں بھی خیر ہے۔ اس اعتبار سے خیر ہی خیر۔